أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی ما بلی خوب ما هستیم، خوب شما هستیم، خوبی؟ شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شب همه دوستان بخیر. شب شبی شما شما هم هم بخیر. بخیر. انشاءالله وقت خوبی و شب خوشی و یک زندگی پربرکتی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم ممنون، همچنین. شما هم همچنین. سلامت باشید. امیدوار هستم زنده دوستان، باشید. بله دوستان، من امیدوار هستم که شما درس 16 خوب خوانده باشید. بله انشاءالله. بله ما درس خوب خواندیم. ما درس خوب بله درس خوب خواندیم. خواندیم. بله خوب دوستان نگاه بفرمایید. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا، خوبم، شما خوبی؟ متشکرم. شب شما بله شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما بله داری کتاب سوم میخوانی؟ بله شما داری کتاب سوم بله میخوانی. میخوانم. شما میبایستی زبان فارسی خوب بخوانی. بله بله شما آقا میبایستی انشاءالله. بله خوب خوانده آقا باشی. باید بله یعنی زبان فارسی خوب یاد گرفته باشی. بله شما کتاب بله سوم میخوانی، شما داری کتاب سوم میخوانی. بله شما بله میبایستی بله آقا خوب درس یاد بایستی گرفته یعنی باشی. بله بایستی بایستی یعنی یعنی ضروری ہے آپ کے لیے، بھلے کہ آپ اچھے سے سیکھ گئی ہوں گی، بله اچھے سے سیکھ گئی ہوں گی. بله خیلی خوب. اگر شما بله کتاب سوم خوب خوانده باشید انشالله نمره بله با نمره خیلی بله خوب قبول. اگر شما کتاب سوم خوب خوانده باشی انشاءالله آقا. انشاءالله بله اگر شما کتاب سوم خوب خوانده باشی در امتحان نمره عالی میاری. بله بله انشاءالله در انشاءالله امتحان نمره عالی میاری، عالی عالی بیا میاری یا با نمره عالی قبول میشوی. با نمره شدم، عالی قبول میشوی. بله قبول می شوم. بله انشاءالله. بله اگر خوب خوانده باشی. بله امیدوار هستم بله که شما متوجه شده. بله امیدوار هستم که شما زبان فارسی خوب یاد گرفته باشی. بله بله آقا بله انشاءالله بگید بله من یاد گرفتم کیونکه ماضی ہے نا. یاد گرفتم. بله بله بگید بله بله امیدوار هستم شما زبان من فارسی یاد گرفته بله باشم. بله یاد گرفته باشی. بله بگید بله من یاد گرفتم. بله من یاد گرفتم. کیونکہ آپ بله کو تھوڑی بله شک ہے، یاد گرفتم. آپ کو تھوڑی تعجب اور شک ہے، آپ کو تو یقین ہے کہ میں نے سیکھ لیے. بله بله بگید بله آقا من یاد گرفتم، من زبان فارسی متوجه میشم. بله من زبان فارسی خوب بله و یاد میخوانم. گرفتم. بله امیدوار هستم. بله خب بله بله نگاه کنید، شاید ما وقتی این کتاب سوم تمام کنیم شما زبان فارسی یاد گرفته باشی. نه بله آقا. سبھی کے سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بلی شب من شما خوبم، بخیر. شما خوبی؟ متشکرم. خانواده شما شب خوب شما هم هستن؟ بخیر. آنها خوبن. بلی ممنون. آنها هم خوبن. سلامت باشید. شما بله امیدوار هستم شما کتاب کار نوشته باشی. بلی انشاءاللہ. بھلے نوشتم دیکھیے ماضی کی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تو آئندہ کی کہہ رہی ہیں. بھلے میں نے کہا امیدوار هستم که شما کتاب کار نوشته باشی. بگید بله نوشتم یا بلی بگید هنوز نه ننوشتم یا بگید هنوز کاملا ننوشتم یا بگید من نوشتم. بله کدوم بلی یک درسته برای شما؟ در مورد شما من کدوم جمله کاملا درسته؟ هنوز کاملا هنوز ننوشتم. کاملا بله بلی هنوز کاملا نه ننوشتم. نوشتم. شما شام خورده ای؟
نہ هنوز نہ خوردیم. بله دوستان الان ساعت 8:08 است. ساعت 8:08 شب است. فکر میکنم دوستان شام خورده باشی. بله فکر میکنم نه الان نخوردم. الان نخوردیم. الان بله نخوردیم. بله شاید شما فیلم حضرت یوسف دیده باشی. بله شاید بله. بله دوستان شاید شما سیریال اصحاب کهف دیده باشی یا بله شاید بله شما بله. بله شاید شما سیریال اصحاب کهف دیده باشی. بله دیدم. بله دیدم. بله بله متوجه شدید؟ بله. بقیه دوستان نیومدن. بله شاید آنها مشغول شده باشند. بله آنها بله مشغول شده باشند. بله کائنات فاطمه حرف نمیزند. شاید بله ایشان کار داشته باشد. شاید ایشان مهمان داشته باشد. متوجه هستید؟ بله نگاه کنید. بله نگاه کنید جمله چیه؟ ماضی گذشته التزامی. کائنات فاطمه حرف نمیزند. شاید ایشان مهمان داشته باشد. بله خوب عذرا خاتون شما سلام. شما خوب هستید؟ شب شما بخیر. وعلیکم السلام. بله من خوبم. شب شما هم بخیر. انشاءالله که وقت خوبی داشته باشید. خوبی شما؟ بله امیدوار هستم شما حال خوبی داشته باشید. بله بگید بله خوبم. بله 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 من خانواده خوبم. شما چه خبر؟ بله انا خوبم. بله شما شام خورده ای؟ بله من شام خوردم. امیدوار هستم که شما پیتزا خورده باشی. نه من پیزا خورده نباشم. نه من پیتزا نہیں کبھی آپ نے کھایا ہوگا ماضی میں. مجھے امید ہے کہ آپ نے پیتزا کبھی کھایا ہوگا. بله بله امیدوار هستم که شما پیتزا خورده باشی. امیدوار هستم شما قارچ خورده باشی. شاید شما قارچ خورده باشی. نه من قارچ تا حالا قارچ نخورده ام. من تا به حال شما بفرمایید من تا به حال قارچ نخورده ام. دوستان چه کسانی از شما بله قارچ خورده اند؟ پارچن نه من نخوردم. ما هنوز نخورده ایم. هنوز تا حالا نخوردم. تا به حال قارچ نخورده ایم. چرا مشروم؟ بله قارچ یعنی مشروم. بله بله پی ایم صاحب کی فیوریٹ ڈش 5000 روپے کلو والی. بله 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 خیلی خوب متوجه شدید؟ بله کائنات فاطمه امیدوار هستم که شما بله توجه داشته باشی. بله آقا. توجه داری؟ بله اینجا خیلی اشکالی ندارد. امیدوار هستم که شما وقت خوبی داشته باشی. ممنون آقا. سلامت باشی. بله کیسا بانو سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. خوبم شما خوبی؟ متشکرم. شب شما بخیر. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. بله شب شما هم بخیر. هم یعنی also تو بله also شب شما هم بخیر. ایک ہم لگانا ہوتا ہے. میں کہوں صبح شما بخیر تو آپ کہیں صبح شما هم بخیر. بله انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشی. شما هم وقت خوبی داشته باشی. یا شما هم همچنین کہہ دیجئے. یا تو سیم ٹو یو کہہ دیجئے یا شما هم وقت خوبی داشته باشی. بله امیدوار هستم شما درس 16 خوانده باشی. بله بله خواندم. بله من درس 16
خواندم. شما خواندم. شام خورده ای؟ نه 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 شام هنوز نخوردم. شام نخورده الان ام. هنوز نخوردم. شام نخورده ام. نخوردم. بله شاید بعد از کلاس. بله شاید بعد از بله کلاس بعد از کلاس بخوری. من شاید شام بعد از خوردم. کلاس بخوری. بله شاید بعد از کلاس بخوری. این چه فعلیه؟ بعد از کلاس بخوری. این مضارع التزامی. التزامی. این مضارع التزامی یاد رکھنا. گزشتہ التزامی مضارع التزامی. اور مضارع التزامی. مضارع التزامی میں بے ہوتا ہے. بھلے شاید وہاں بھی ہوتا ہے شاید یہاں بھی ہے جی. بھلے بعض وقت وہاں بھی شاید ہوتا ہے یہاں بھی لیکن یہاں بے ہوتا ہے. شاید بعد از کلاس بخوری آئندہ زمانے میں ہے اور وہ شاید خورده باشی. شاید شما شام خورده باشی. متوجه شدی؟ بله خب بعدش نجم السحر سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله الحمدلله آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ الحمدلله خوش میگذرد. بله شما به زودی امتحان داری. بله بله باید درس شان یاد گرفته یا درس تان یاد گرفته باشی. باید درس تان یاد گرفته باشی. بله بله ما درس 16 تمام کردیم. ما نجم السحر درس 16 تمام کردیم. باید درس کتاب کار نوشته باشی. باید کتاب کار بفرمایید. بایستی کتاب کار نوشته باشی. امیدوار هستم که شما فیلم حضرت یوسف دیده باشی. دیدی؟ بله آقا دیدم. بله دیدم. شما شام خورده ای؟ نه الان نخوردم. هنوز نخوردم. نه هنوز نخورده ام. اس کا مطلب کھائیں گی بھی نہیں کیا؟ امید ہے نا کھائیں گی ابھی. هنوز نخورده ام. هنوز بله شام هنوز نخورده ام. ہنوز یعنی کہ ابھی نہیں کھائے. ابھی تک تابحال ابھی تک. ہنوز یعنی ابھی نہیں کھایا ہے. ابھی نہیں کھایا ہے. ہنوز نخورده ام یعنی ابھی نہیں کھایا ہے. ہنوز نخورده ام یعنی ابھی نہیں کھایا ہے. ابھی نہیں کھایا ہے یعنی اب کھائیں گی. بله خیلی خوب. سکینه نوزاد سلام. شما خوب هستی؟ بله سلام خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی و شب خوشی داشته باشی. بله شما هم همچنین. بله امیدوار هستم. بله شاید نه امیدوار شاید شما تا به حال ایران نرفته باشی. انشالله بعداً بروی. بله انشالله بعداً شاید شما تا به حال ایران نرفته باشی. انشالله دعا شاید کنید. تک آپ ایران نگئی ہو. انشالله بروی. انشالله برای زیارت و بله بروی. خب شما شام خورده ای؟ چه؟ شام خورده ای؟ هنوز نخورده ام. شما؟ نه من هم هنوز نخورده ام. من هم همچنین. دوستان نگاه کنید. میں نے ایک آپ کو توضیح. دوستان اینجا توجه داشته باشید. حواستون جمعه؟ دوستان حواستون جمع است؟ بھائی ہوا سے من جا. بله ما یہ چیزیں خواندے بودیم. میں نے ایک دن آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ بنے ماضی سے ہم نے کون کون سے فعل سیکھے ہیں. پوری نقشہ بنایا تھا. بله بله مثلا نوشتن کا ایک ہوتا ہے نوشت. یا یہ کیا ہے؟ نوشت کیا ہے؟ بولیے. بنی ماضی بنے ماضی. بنے ماضی کیا ہے؟ بنے ماضی نوشت. بنے ماضی سے کیا کیا بنتا ہے؟ گزشتہ سادے گزشتہ مستقبل سادے مثبت و منفی ہم نے پڑھ لیا. مثبت منفی. گزشتہ
فرمائے استمراری مستمر گزشتہ ہو گئے استمراری مثبت منفی منفی پہلے گزشتہ نقلی گزشتہ نقلی مثبت منفی منفی گزشتہ مستمر ان فقط مثبت اس منفی نہ دارا بله یہ چیئے گزشتہ التزامی مثبت منفی یہی تو پڑھے ہم نے ابھی تک 5 ماضی پڑھے ہیں ابھی تک ہم نے بلے ابھی تک ہم نے آپ کو پہلی کتاب یاد ہے جو پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں پہلی کتاب میں نے آپ کو لکھوایا تھا نا ماضی 6 ہیں ہاں 5 سے 5 ہے ایک ماضی قریب کا ہاں ماضی بله نقلی بله ہے رفت ماضی بعید ماضی بعید رہ گیا ہے خرد بود رفت بود نشستے ہاں بله بله بود ایک رہ گیا باقی 5 ہو گئے بس اس کو میں نے گزشتہ التزامی کو میں نے ماضی شکیہ احتمالی لکھوایا تھا اگر یاد ہو تو بله بس یہاں پہ اس کا التزامی نام ہے میں نے شکیہ احتمالی کہا تھا تو اس میں 2 ہی معنی تھے لیکن یہ 4 معنی بله ہیں یہ 4 معنی میں یوز ہوتا ہے شک وہی شک یعنی شک تو احتمالی یا شک کی ایک ہی بات تھا ایک معنی تھے وہ لیکن آرزو کے معنی بھی تھے 2 معنی میں نے وہ سمجھایا تھا اور 2 یہ تھے کیا گزشتہ زمانے میں آرزو گزشتہ زمانے میں شک کسی کام میں اور بله کسی کام میں التزام اور التزام کے ساتھ بیان شرط 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 کے ساتھ شرط کے ساتھ تو 4 ماضی ہاں ہم نے پڑھے بیان کون کرنا کون سے تھے ماضی مطلق جسے کہا تھا میں نے ماضی سادہ ماضی مطلق ماضی قریب جو کہ نقلی ہے ماضی بعید رہ گیا ہے ماضی استمراری اور بله ایک تمنائی تھا الگ سے جبکہ وہ اسی میں تھا گزشتہ مستمر آپ کے لیے نیا تھا یہ جبکہ میں نے ویسے بتایا تھا ایسے ہی تو ہم نے بنے ماضی سے یہ سیکھے ہیں ابھی تک بنے ماضی سے یہ سیکھے ہیں امید ہے کہ آپ کاپی پہ اچھے سے پرچے پہ لکھ کے اس کو لکھیں گے اور اس کے لیے جگہ چھوڑیں گے ماضی بعید کے لیے پھر اس کی جگہ مثالیں مثبت منفی جس کا ہے وہ لکھ کے آپ پھر کچھ مصدر لے لے کے رف کاپی پہ اس کی پریکٹس کریں گے گزشتہ سال خالی پریکٹس نہیں ایک جگہ لکھ کے ساری مثالیں دھیان دینا ہے گزشتہ سادے میں استعمالی میں کیا فرق ہے لکھنے میں بله آقا میم ہے اس انشاءاللہ میں اور نقلی میں کیسے خرد است خرد باشد بله داشت می خورد داشت می نوشت پہلے خورده است بله نوشته است می نوشت 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 ننوشت می نوشت نمی نوشت نوشته است ننوشته است داشت می نوشت بله بله نوشته باشد ننوشته باشد شدید دوستان بله بله بنے ماضی سے پڑھ دیا تھا ایک ہوتا ہے بنے مضارع اب بنے ماضی نیچے کر دوں تاکہ بنے مضارع کے بارے میں سمجھا سکوں ایک ہوتا ہے بنے مضارع بنے ماضی کا تو آپ کو بتا دیا میں نے کیا بتایا کہ بنے ماضی کیسے بنتا ہے مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے کا زبر ہٹا دیجئے بنے ماضی بن جاتا ہے لیکن بنے مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے لہذا ہر مصدر کا وہ ساتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ سیکھ لیں جیسے نوشتن کا نویس ہے نوشتن کا بنے مضارع نویس ہے خوردن کا خور ہے خوردن کا خور خور ہے خور بله بله نشستن کا نشین ہے نشین تو ایسے ہی بنے مضارع نوشتن کا کیا ہے بله نویس اب اس سے کتنی چیزیں بنے گی مضارع اخباری مضارع اخباری مثبت و منفی مثبت منفی می نویس کیسے بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے می بے اضافے مضارع بے اضافے شناسے مضارع میم می نویسم می نویسی می نویسد می نویسیم می نویسید می نویسم متوجہ شدید بله اس کے نون بڑھا دیجیے نون زیر نے نیمی نویسم نیمی نویسی نیمی نویسم نویسی نیمی نویسد نویسی نیمی نویسی نیمی نوی نویسند مضارع التزامی التزامی بھلے بخورم بخوری
بخورات، بھلے بے نویسم، بے نویسی، بے نویسد، بے نویسیم، بے نویسید، بے نویسن. سمپل طور سے کہا جائے تو مضارع اخباری کے شروع سے می ہٹا کے بے بڑھا دینا ہے. می خورم بلی بے خورم، بلے بلے می خورم بے خورم. بے خرام بلے. خوب مضارع اخباری، مضارع التزامی، دیگه چیه؟ مضارع مضارع مستمر. مضارع مستمر کے مستمر. منفی نہ دارا. مضارع مستمر مضارع اخباری کے شروع میں دارم می خورم، دارم می خورم. دیگه چیه؟ دارم. امر مثبت، امر مثبت، مثبت. امر منفی جسے فعل النحی منفی بولتے ہیں ہم، جسے فعل عربی میں فعل النحی بولتے ہیں. اس میں کام کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. حکم دونوں میں ہے. امر مثبت، اب آپ کو جانتے ہیں کہ قاعدتاً حکم کسے دیا جاتا ہے؟ جو سامنے ہے اسے ہی. تو اور سامنے یا تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، لہٰذا امر مثبت یا مفرد ہے. کیسے بنتا ہے یہ؟ بے اضافہ یہ بنے مضارع بے نویس، اور یہ دال بڑھا دیجیے اس کا جمع بن جائے گا بے نویسید، اور بے کی جگہ نون کر دیں نہ نویس نہ نویسید. نویسی تو اس کا بلی مطلب بلی. 2 4 5 فعل ہم نے بنے مضارع کے سے پڑھے ہیں. 5 فعل ایسے بلی. پڑھے ہیں ہم نے جو بنے مضارع سے بنتے ہیں، اور 5 ہی فعل ہم نے ابھی تک ایسے پڑھے ہیں جو بنے ماضی سے بنتے ہیں. گزر. بلے. بلی امید ہے کہ آپ کسی ٹائم بیٹھ کے ہفتے میں 2 بار 3 بار یا مہینے میں اچھے 2 4 بار یہ کام ضرور کرنا. اس سے ذہن میں بیٹھیں گی بات، یہ کام جو بلی میں بلی. بتا رہا ہوں یہ ضرور کرنا. مثال کے ساتھ نگاہ کنی، می خورام نیمی خورام، نمی بے خورم خورام بے خوری، دارم می خورام، بے خور بے خوری، بلی. نخور نخورید. بھلے نویس سے ہے نا، بلی نویس سے تو می نویسم نیمی نویسم، نمی نویسم بے نویسم، بھلے بلے. نہ بے نویسم، نویسید. نہ نویسم، نہ نویسم مضارع بلی. مستمر دارم دارم می نویسم. دارا می نویسم. بے نویس بے نویسی، نہ بے نویس نہ نویسید. نہ نویس نویسی. نہ مطلب نویسی شدید ہمیں ہندوستان یا نہ بلی. بلی بلے یہ بلے. کام عام میں آپ کو ہفتے میں کم سے کم 1 یا 2 بار تو کرنا چاہیے. یہ والا کام جو میں نے آغا ابھی ادھر سے جی مضارع التزامی کا منفی کیا بنے گا آغا؟ نہ باید بخورم، نہ خورم، نہ خورم، نہ خوری، نہ خورد. یہ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے ہفتے میں 1 بار تو کم کرنی سے ہے. کم ایک پیج پہ بڑے سے یہ پریکٹس آپ کو مثال کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ اب آپ کو وہ 6 چیزیں تو ماشاءاللہ جتنی میں سختی شروع میں کر رہا تھا، غلطی کر رہے تھے لوگ، اس میں آپ نہیں کرتے. آپ لوگ من تو ما شما اب بلی. بھی نہیں کہتے. بہت سے لوگ کہتے تھے نا رب بھی نہیں یقین آتا تو اگلی کلاس میں دیکھ لیجئے گا. میں کہوں شما شام خوردی بلے من خوردی، بلی. من کے ساتھ بلی یہ لگا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ بھی کیا ہاں کرتے تھے بعض ٹائم؟ بلی آغا مدھم. بلی بلی اب نہیں کرتے. چلیے کم سے کم یہ چیزیں یاد ہو گئی. یہ بھی آپ ایسے ہاں پریکٹس کریں بلی. گے آ جائے گی انشاءاللہ. متوجہ شدید دوستان انشاءاللہ. خوب یہ کم متن بخوانیم. بلی. ہو کسی خانت وقت متن بلے بلی خاندم. بلی آگا پڑھا تھا بس کافی ہارڈ جا رہا تھا. بلے درس ہی افتہوں تو آپ کو تھوڑا سا ہارڈ لگا ہوگا، آپ نے اٹھا کے رکھ دیا ہوگا. تھوڑی سی کوشش کرتے تو پھر وہ ایسا یاد ہو جاتا تو ہمیشہ یاد رہتا. درس ہی افتہوں، درس پورا افتہوں افتہم. در این بلی. درس می آموزیم. اس درس میں ہم سیکھیں گے متن ایران. واضحہ یہ ویش کی یعنی خصوصیات، خصوصیات. جغرافیہ یعنی وہی جو آپ جغرافی جسے کہتے ہیں. جغرافی. تاریخی وہ چیزیں ہسٹوریکل. اہمیت والی باشکوہ چیزیں کہ جو تاریخ میں ثبت بلی. ہو جاتی ہیں، ہسٹری میں درج ہو جاتی ہیں. خصوصیات کوالٹی ویش خاصیت کی منطقے یعنی علاقہ. خاور میانے مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ یعنی
ایسٹ یعنی ادھر جنوب مغربی ان علاقوں کو ایران، ہندوستان، پاکستان، ایشیا ہے تو دیکھیے ایشیا میں جنہیں کتنے ملک ہیں، ایشیا کا بھی کچھ خاص ملک جو ہیں ادھر کے انہیں مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، خاور میانہ۔ قرن یعنی صدی، آپ جانتی ہیں، سینچری، سینچری۔ عالم 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 دیکھیے ایک ہوتا ہے عالم، جو پچھلے درس میں آپ نے عالم پڑھا تھا، یاد ہے عالم؟ جہان، عالم جہان، اور عالم عالم، شاعر، شاعر، شیخ ہونے والا، جمعیت یعنی آبادی، پاپولیشن، آبادی، پاپولیشن، پر جمعیت بلی فل پاپولیشن آبادی، والا، رشتے کو بلی، پہاڑوں کی جو چین ہوتی ہے، لمبے پہاڑوں پہاڑ سے در پہاڑ، سلسلہ، پہاڑ در پہاڑ، کہیں اونچا چین، کہیں نیچا کہیں اونچا، بہت برج یعنی ٹاور، بلی، مینار، ٹاور وغیرہ، گردشگر یعنی سیاح یعنی ٹورسٹ، ٹورسٹ یعنی ٹورسٹ، کنیز پاتے میں متوجہ ہستید، بھلے، ارزشمند یعنی قیمتی، نئی چیز، اہمیت والا، قیمتی، اہم، نہیں کہ پیسوں والی چیز کی ارزشمند ہو، علم بھی ارزشمند ہے، فائدہ مند، بلی، قیمتی۔ مناطق منطقے کی جمع ہے، مشہور یعنی معروف، بنا یعنی معروف، عمارت، عمارت، بننا مت پڑھیے گا، اس کے لیے ایسے کرنا پڑے گا آپ کو، بننا۔ بلی، بنا، کلیسا، کلیسا یعنی چرچ، چرچ، عیسائیوں کی عبادت گاہ، قبرستان، 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 جہانگار، ورلڈ ورلڈ ٹورسٹ، ٹورسٹ، آرام گاہ، بزرگوں کی قبر کو کہا جاتا ہے آرام قبر گاہ، کو کہا جاتا ہے، تن یعنی پرسن، لوگ، نفر، چند بلے در بلی، خانواده شما چند تن زندگی میکنن یعنی چند نفر زندگی میکنن، بلی، باشکوه یعنی بازمت، عظمت والا، استان یعنی ضلع، تعلقہ، ضلع جو جسے کہتے ہیں، سرسبز، ہرا ہرا بھرا، بھرا، ہم ہرا سب سے بھرا، پڑوسی، ہم مرد، پڑوسی، سیم بارڈر، سیم بارڈر، اقلیت، مانو، جس کی تعداد کم ہو، جن لوگوں کی تعداد کم ہو، جیسے ہم ہندوستان میں بلی، مسلمان اقلیت میں ہیں، پاکستان میں شیعہ اقلیت میں ہیں، ایران میں بلی، دوسرے مذہب اقلیت میں ہیں، یعنی مینورٹی، کم آبادی والے، گروپ، بلی، کم بلی، زبان آبادی، رسمی یعنی نیشنل لینگویج، نیشنل لینگویج، فعل پڑھیں گے گزشتہ التزامی، ایران، ایران دیکھیے یہ سعدی شیرازی کی ہے، بھلے یہ 8ویں مشہد ہے، بھلے یہ اصفہان ہے، یہ شیراز ہے، یہ شمال ایران ہے، بھلے یہ بھی اصفہان ہے، بھلے یہ بھی اصفہان ہے، یہ ان شیراز ہے، این ہم شیراز ہے، تخت جمشید، من رفتم اینجا، من اینجا رفتم، اینجا رفتم، اینجا رفتم، آقا تخت جمشید رفتی، بھلے من رفتم تخت جمشید، جناب عیسیٰ سے بھی بلی، 500 سال پرانا تھا، 2500 سال پہلے بلی، ایک بادشاہ گزرا جی جس کا آقا نام جمشید، شیروں میں بھی سنا ہوگا آپ ہاں لوگوں بلی، نے، اس کے پاس ایک جام تھا جس میں یہ پوری دنیا دیکھتا تھا، کانپتے ہیں آج بھی اس کے بلی، نام سے، علی کے نام سے، جمشید ادارہ، بلی، جمشید ادارہ، یہ بہت پرانا قلعہ ہے، لیکن یہ ابھی کھنڈر رہ گیا ہے، لیکن اب بھی باقی ہے، دیکھیے تصویریں بنی گئی ہیں اس پہ پتھروں سے، بہت بڑا، من رفتم، خیلی خوب نگاه کنید دوستان، شاید به کشورهای گوناگون سفر کرده باشید، شاید آپ نے مختلف کنٹریز میں سفر کیا ہو، بھلے خیلی راحت ہے، نگاہ کنید دوستان، بس یہ آپ کو لگا پڑھتے ٹائم کہ یہ ہارڈ ہے، ورنہ توجہ دیکھیں، بلی، ہارڈ نہیں، بلی، شاید به کشورهای گوناگون سفر کرده باشید، شاید مختلف کنٹریز میں آپ نے سفر کیا ہو، یا دربارہ آنها کتاب ہائی خوانده باشید، یا آپ نے ان کے بارے میں، اس کنٹریوں کے بارے میں کتاب ہائی خوانده باشید، کتابیں پڑھی ہوں، بله ویژگی های جغرافیایی، اس کی جغرافی خصوصیات اور اس کی تاریخی خصوصیات مردم، لوگوں کی خصوصیات، مردم برخی کشورہ، بعض کنٹری کے لوگوں کی خصوصیات، تاریخی اور جغرافیائی خصوصیات بسیار شنیدنی و خواندنی است، یہاں تک دیکھیے، یہاں تک کیا جملہ ہے، شاید بے کشورهای گوناگون سفر کرتے باشید، شاید آپ نے مختلف کنٹریز میں سفر کیا ہو، یا دربارہ آنها کتاب ہائی خوانده باشید، یا آپ نے ان کے بارے میں کتابیں پڑھی ہوں،
ویژگی های جغرافیایی و تاریخی و خصوصیات مردم برخی کشورها، بعض کنٹریز کے لوگوں کی خصوصیات، اس کی تاریخی اور جغرافیائی خصوصیات بسیار شنیدنی، بہت سننے قابل و خواندنیس اور بہت پڑھنے قابل ہیں. سننے قابل اور پڑھنے قابل ہے. پڑھنے قابل ہے نہیں. بعض کنٹریز برقی کشورہ، بعض کنٹریز کے لوگوں کی خصوصیات، تاریخی اور جغرافیائی خصوصیات بہت سننے قابل اور پڑھنے قابل ہیں. متوجہ ہستی دوستان؟ بلی بلی خیلی خوب. یکی از کشورهایی که وہ کنٹریز کے در قارہ آسیا، کانٹیننٹ، قارہ کسے کہتے ہیں یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا دوسری بک میں. کیا کہا جس تھا؟ سے کاندے ٹاپو. نہیں بلی قارہ نہیں، وہ بلی جزیرہ تھا. وہ قارہ کہا تھا کانٹیننٹ، جو بلی 7 حصوں میں بٹی ہوئی ہے نا دنیا. بلی بلی ہاں ہر جیسے یوروپ، ایشیا، یہ سب قارہ کہلاتے ہیں. قارہ آسیا، آسیا نہیں ایشیا، قارہ کانٹیننٹ ایشیا جو ہے ان میں سے وہ منطقہ ہے اور علاقہ کون سا ہے؟ خاور میانہ، مڈل ایسٹ. وہ کنٹریز کے جو قارہ کانٹیننٹ ایشیا کانٹیننٹ میں مڈل ایسٹ علاقے میں سے ملکوں میں سے ایک ملک جو ملک قرار رکھتا ہے موجود ہے ایران است. وہ ایران ہے. یعنی یکی از کشورهایی که در قاره آسیا قرار دارد، جو ایشیا کانٹیننٹ میں جو موجود ایک ملک مڈل ایسٹ میں ایران ہے. نام ایران، ایران کا نام از قرنہا، صدیوں سے، بل از قرنہا قبل یعنی صدیوں پہلے سے، با عالمان و شاعران بزرگانی، بڑے شاعر اور عالموں، چون جیسے، چون کا مطلب چرا نہیں ہے وہ بخاطر جو چونر چرا پڑا تھا ہم نے، نہ چون یعنی جیسے، چون مثل کے لیے بھی آتا ہے، مانند، چون جیسے مانند. چون سلمان فارسی، ابو علی سینا، زکریا رازی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، آپ نے خوب پڑھا ہوگا مولوی کے بارے میں، حافظ کے بارے میں، سعدی کے بارے میں، فردوسی کے بارے میں، اور ملا صدرہ کے بارے میں. ملا صدرہ کے بارے میں ان لوگوں نے پڑھا ہوگا جن کا سبجیکٹ فلسفی ہے، فلسفی تھے ملا صدرہ، بہت بڑے ہیں. بلے نام ایران، ایران کا نام از قرنہا قبل، صدیوں پہلے سے بڑے شاعر اور عالمان جیسے جناب سلمان فارسی، ابو علی سینا، زکریا رازی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، مولوی، فردوسی، ملا صدرہ، با انہا شناخت شدہ، ان کے نام سے، ان کی وجہ سے جانا گیا ہے، مشہور ہے. جی ایران کا نام بڑے عالم اور شعراء جیسے یہ لوگ ان کے نام سے مشہور ہے. مشہور ہے. اگر بے ایران سفر کرتے باشید، اگر آپ نے ایران سفر کیا ہو تو تہران پائے تخت ان کشورہ دیدے ہی، تو آپ نے تہران اس کنٹری کی راجدھانی کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے دیدے ہی. اگر آپ ایران گئے ہیں تو آپ نے تہران دیکھا ہے جو کہ اس کنٹری کی راجدھانی ہے، کیپٹل ہے. اگر بے ایران سفر کرتے باشید، اگر آپ نے ایران سفر کیا ہے، تہران پائے تخت ان کشورہ دیدے عید، اس کنٹری کے تہران اس کنٹری کی راجدھانی کو آپ نے دیکھا ہے. تہران پر جمعیت ترین شہر ایران است. تہران ایران کا سب سے پبلک والا شہر ہے، یعنی سب سے گھنی آبادی والا، سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے. پر جمعیت ترین یعنی پر آبادی والا، فل آبادی والا شہر ہے. رشتے کوہ البرز، کوہ البرز جیسے یہاں پہ وہ ہے نا، کون سا پہاڑ ہے یہاں؟ ہمالیہ ایوریسٹ تو ہمالیہ کی چوٹی ہے. چھوٹی ایسے ہی جیسے یہاں ہمالیہ پہاڑ ہے، ایسے ہی وہاں البرز ہے، اس کا پورا ایک رشتہ کوہ ہے، جنہیں کہاں تہران سے شروع ہو، جنہیں کہاں سے پھیلا ہوا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے اسی پہاڑ کا پانی وہاں بوتلوں میں جو دکانوں پہ بکتا ہے وہیں سے آتا ہے پینے کا پانی اس باہر. رشتہ کوہ البرز، البرز پہاڑ کا جو چین ہے وہ کاخ گلستان، گلستان کاخ یعنی محل، محل گلستان محل، مدرسہ دارالفنون،
मदरसा दारुल फुनून और बुर्ज आज़ादी और मिलादी, उसका नाम बुर्ज आज़ादी भी और बुर्ज मिलादी भी यहाँ दे रखी है। यह है बुर्ज मिलाद नहीं दे रखा इधर, नहीं। बुर्ज मिलाद अगर देखा हो, हाँ ये देखिए ये दिख रहा है, और आपको ये सिर्फ टावर दिख रहा है, ये टावर नहीं है। आपको मालूम है यहाँ लिफ्ट लगी हुई है बहुत, एक तो पहाड़ों पे और बहुत ऊपर, और यहाँ पे आके जिसे लसन सा टाइप बोलते हैं ना, जो गुंबद टाइप का था बीच में, वो है। और तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटा सा, बस जैसे मीनारों में होता है ना, छोटा चौड़ा सा ऊपर को जाके। ये 7 माला बिल्डिंग है इसमें। कितनी? 7 माला। मैं फोटो दिखाऊंगा, मैं वहां गया हूँ तो बहुत जबरदस्त जगह। तो वहां पर क्या है? बुर्ज आज़ादी जिसे बुर्ज मिलादी, अज दीदनी हाय पायताख्त हस्तन, राजधानी की देखने वाली चीजों में से हैं ये चीजें। कौन कौन सी काबिल दीद चीजें कौन कौन सी है तेहरान में? रिश्ता शायद कभी, हाँ मेरे पास एक फोटो है बर्फ पे स्की करते हुए, वो वहीं का है। उसी एक पहाड़ है उसका नाम है टूचाल उस पहाड़ का नाम, वहीं का है वो बर्फ। रिश्ता कुह अलबोर्ज, काफ़े गुलिस्तान, मदरसा दारुल फुनून, बुर्ज आज़ादी व मिलादी, वह मिलाद, बुर्ज मिलाद भी कहते हैं उसे। आज दीदनी है पायताख्त हस्तन, राजधानी की देखने वाली चीजों में से हैं ये चीजें। मशहद व कौम, आज मुहिम तरीन शहर है ज़ियारती ईरानन यानी ईरान हस्तन। कौम और मशहद भले मुहिम तरीन शहर है ज़ियारती ईरान हस्तन, ईरान के अहम तरीन ज़ियारती शहरों में से हैं। मशहद और कौम ईरान के अहम तरीन ज़ियारती शहरों में से हैं। वह हर साले मिलियन हा नफर, लाखों लोग, मिलियनों लोग, अज दाखिल व खारिज किश्वर, यानी कंट्री के अंदर से बाहर से, बराए जियारत बे इन 2 शहर मुसाफिरत मिकुनान, जियारत के लिए इन 2 शहर जाते हैं, सफर करते हैं। मिलियनों नफर, मिलियनों लोग आउट कंट्री और आउट ऑफ कंट्री से जियारत के लिए इन 2 शहर को जाते हैं। इस्फहान, शीराज, हमदान व यज़्द, ये 4 शहर। ये नीज, ये भी शहर है दीदनी ईरान हस्तन, ईरान के देखने काबिल शहरों में से हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पानी की टनल, जिसे हम पानी के अंदर जो गुफा होती है समंदर के पानी में, दुनिया की सबसे लंबी गुफा हमदान में ही है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुफा पानी में यही हमदान में, बहुत खूबसूरत जगह। इस्फहान, शिराज, हमदान और यज़्द, ये भी ईरान के देखने काबिल शहरों में से हैं कि हर साल गर्दिश गराने ज़्यादा बहुत से टूरिस्ट आनहा इन शहरों में सफर मिकुनन, सफर करते हैं। इस्फहान, अगर आप गए हैं टनल में हमदान, तो उसमें कश्ती वगैरह ले जाते हैं अंदर ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, गुम हो जाएंगे भाई वहां पे। इस्फहान अस कदीमी तरीन शहरा ईरान, इस्फहान ईरान का सबसे पुराना शहरों में से है। आज कदीमी तरीन शहरा ईरान के सबसे पुराने शहरों में से है इस्फहान। कुम से 250-300 किलोमीटर पे तकरीबन। भले इन शहर बेखातिर आसार तारीखी, ये शहर तारीखी आसार यानी जो चीज जिसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम, जो नतीजा, नहीं वो आसार नहीं। आसार जो है, जैसे हमारे यहाँ इनको क्या कहते हैं, जैसे लाल किला, तो कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब चीजें हमारी क्या है, ये यादगार तारीखी बेखातिर आसार यानी बाकी मानदा चीजें, पुरानी बाकी मानदा चीजें, तारीखी बाकी मानदा चीजों की वजह से, वह हुनरी चीजों की वजह से अर्जिशमंदश, ये किया मशहूर जहान, उसके अर्जिशमंद कीमती, उसके अहमियत वाले हुनरी काम, आसार और तारीखी आसार की वजह से ये शहर बहुत मशहूर है। अब आप सोचिए हुनरी, कितने हुनरमंद वाली चीजें। एक नहू की किताब पढ़ाई जाती है समदिया, वो अब्दुस समद के लिए लिखी थी। किसने लिखी थी? शेख बहाई ने अपने भाई के लिए किताब लिखी थी। शेख बहाई का नाम अगर आप सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखते रह जाएंगे कि ये शख्स आलिम था, ये शख्स इंजीनियर था,
یہ شخص کیا تھا؟ انہوں نے امام رضا اصفہان میں ایک مسجد بنائی، مسجد کے مینار بنائے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس مینار کو ہلائیے یہ ہلتی ہے. جی امام رضا کے روزے کی انجینئرنگ انہوں نے کی نا. روزے کے بالکل برابر میں ایک یہ گنبد ہے اور ایک طرف فاصلے پہ ہے، بہت دور پہ تھوڑا سا، لیکن آپ دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بالکل برابر ہے. جتنی یہ قریب ہے اتنی ہی یہ قریب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنی یہ قریب لگ رہی ہے اتنی ہی وہ قریب لگتی ہے، جبکہ وہ بہت دور ہے اس گنبد سے، دور ہے وہ گنبد اور وہ بالکل قریب ہے. وہ انہوں نے بنایا تھا. اصفہان میں آج تک دنیا کے سائنٹسٹ حیران ہیں اس کو دیکھ کے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چراغ سے اصفہان جیسا شہر کہ پورے شہر کے حمام کا پانی گرم ہوتا تھا صرف ایک چراغ سے. صرف ایک چراغ جلتا رہتا تھا ایک جگہ، اس چراغ سے پورے اصفہان شہر کے پانی گرم آتا تھا. لیکن اس کی ریسرچ کرنے کے چکر میں یہ سنا ہے کہ اس میں گڑبڑ کی، اس کے بعد وہ بجھنے کے بعد دنیا بھر کی کوششیں کر لی، آج تک وہ اسے صحیح نہیں کر سکے. ایسا کیا بنایا تھا شیخ بہائی نے؟ دیکھیے آپ کہ ایک چراغ سے پورے شہر کا اس طریقے سے وہ کرتے تھے. اور یعنی کتنی تاریخی چیزیں انہوں نے، اور اس طریقے اور دیکھیے عالم تھے وہ، نحو صرف کے بھی ماہر اور بھی علوم کے ماہر. اور کمال کی بات آپ پتہ ہے کیا ہے؟ مشہد میں جب آپ 8ویں امام کے روزے میں جائیں گے تو ایک گیٹ کا نام ہے درب شیخ بہائی. درب شیخ بہائی. تمام جگہ سے جتنے بھی گیٹ ہیں بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ گیٹ نہ تو اس پہ پلاسٹر ہوا ہے، بالکل ایسا جیسے کام ہوتے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، کام ہوتے بیچ میں چھوڑ رکھا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں وہاں کے کہ یہ ہوا یہ تھا کہ شیخ بھائی نے کچھ عمل کر کے اس گیٹ کو ایسا بنایا تھا کہ کوئی بھی اس میں سے حرامی نکلے گا پکڑا جائے گا کہ یہ حرامی ہے، یعنی ناجائز ہے. جی انہوں نے اس طریقے سے گیٹ بنایا تھا دعا پڑھ کے، کیا ایسا عمل کر کے کہ وہ بنا رہے تھے کہ یہاں سے کوئی حرامی داخل نہیں ہو پائے گا جو ناجائز ہوگا. لیکن یہ سنا ہے کہ خواب میں کوئی شخصیت آئے، ہو سکتا ہے امام آئے، کہ وہ چیز جو خدا نہیں بتانا چاہتا کسی کی وہ تم کیوں بتانا چاہتے ہو، تو انہوں نے وہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا. آج بھی وہ گیٹ موجود ہے، نہ تو اس پہ پلاسٹر ہوا ہوا، ایسے ہی جیسے بیچ میں پاڑ بلی بندی بھی ادھورا چھوٹا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب سوچیے شیخ بھائی عالم تھے یا سائنٹسٹ تھے یا عارف تھے یا انجینئر تھے؟ سوچیے آپ کیا تھے، انہوں نے کیا کچھ کیا. یہ جو دکھ رہی ہے نا، یہ اس کو چاروں طرف سے یہ ایسی ہی بلڈنگ ہے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہاں پر دنیا ہے، سامنے اللہ ہے، ادھر دنیا ہے، ادھر حکومت ہے، چاروں طرف ایسے بنا دیا کہ یہاں پر بادشاہ کا قلعہ ہے، اس طرف مارکیٹ ہے، سامنے مسجد ہے. ایک ہی چوراہے کے اندر، ایک ہی بلڈنگ کے اندر دنیا کی یعنی چار چیزیں جو اہم ہیں وہ بنا دی ہیں انہوں نے. اسے میدان امام کے نام سے جانا جاتا ہے. اصفہان میں بہت ہی فنی آدمی تھے. لہذا یہ شہر اپنے تاریخی آثار اور اپنے قیمتی اور ارزش مند ہنر کی وجہ سے یہ کی از مناطق مشہور جہان، دنیا کے مشہور علاقوں میں سے ایک ہے یہ اصفہان. بنائی قدیمی و ہنری، پرانی اور ہنری یعنی فنی، جس میں ہاتھوں کا کارستانی، دماغ کی کارستانی ہوتی ہے. بنائی یعنی عمارتیں، مانند کاخ عالی قاپو محل، 4 ستون، 4 ستون بنا رکھے ہیں. مسجد امام، مسجد شیخ لطف اللہ، کلیسائے ایک کلیسا ہے عبادت خانہ عیسائیوں کا. قبرستان تخت فولاد، وہاں پہ ایک تخت فولاد ہے. پل خواجو، یہ پل خواجو یا پل COC ہے، پانی نیچے سے نکل رہا ہے، اوپر پل ہے، بہت اچھے سے بنا رکھا ہے. پل کہاں گیا؟ پل خواجو. COC پل، COC 33 پل یعنی COC پل اس کا نام ہے. مینار جنبان یعنی ہلتی ہوئی مینار. میں نے بتایا نا، ایک یہاں والی مینار پکڑ کے آپ ہلائیے یہ ہلتی ہے، ایسے بنائیے. متوجہ شدہ دوستان؟ مینار جنبان کو دیکھا یعنی دسیوں بنائے تاریخی عمارتیں دیگر سبب شدے دسیوں دوسری تاریخی عمارتیں سبب ہو گئی ہیں
کہ جہان گردان کہ ورلڈ ٹورسٹ لوگ علاقے زیادی زیادہ رغبت برائے سفر میں ان شہر داشتے باشان، بہت خاص رغبت اس شہر کی طرف رکھیں، یہ چیزیں سبب بنی ہیں. یہ کی دیگر شہر ہے قدیمی ایران کے دوسرے پرانے شہروں میں سے ایک شیراز است. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اصل فارس یہی تھا، اصل فارس یہی کہلاتا تھا. جب رسول کی ولادت ہوئی تھی آپ نے پڑھا ہوگا شیراز کا آتش کدہ، اس کا فارس کا آتش کدہ خاموش ہو گیا، وہ شیراز میں ہی ہے، وہ محل بھی وہی ہے. حرم حضرت احمد بن موسیٰ کو تو آپ نے ابھی سنا ہی ہوگا، ابھی شاہ چراغ برادر امام رضا مشہور بے شاہ چراغ، جہاں پہ ابھی آتنکوادی حملہ ہوا تھا، 8ویں امام کے بھائی احمد بن موسیٰ. اور کمال یہ ہے کہ اسی روزے کے اندر ایک کونے میں ایک روم میں وہاں پہ زری ہے، وہ کس کی ہے؟ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی، بہت نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی کتاب ہے قلب سلیم اور گناہ کبیرہ، ان کی بھی قبر ہے وہاں. جی وہ ہم چنین اسی طریقے سے آرام گاہ دو تنس شاعروں میں سے دو لوگوں کی قبریں، بڑے ایرانی عظیم شاعروں میں سے دو کی قبریں، حافظ اور سعدی، در این شہر قرار دارد، اس شہر میں موجود ہیں. تخت جمشید کہ یکی از بزرگ ترین و باشکوہ ترین کاخائے دنیا، وہ دنیا کے پر عظمت اور سب سے بڑے محلوں میں سے ایک تھا. در حدود 518 سال قبل از میلاد مسیح، جناب عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 518 سال پہلے بے دستور داریوش کے حکم سے، داریوش اس بادشاہ کا نام تھا، از بادشاہان ایرانی بادشاہوں میں سے ایک داریوش کے حکم سے جناب عیسیٰ کی ولادت سے 518 سال پہلے در نزدیکی اس شہر کے نزدیک میں ساخت شد بنایا گیا. در شمال ایران کے نارتھ میں سے استان زیبائی مازندران، گیلان و گلستان، 3 ضلع یا تعلق خوبصورت جیسے جو مازندران، گیلان اور گلستان موجود ہیں، کہ بیشتر ہندوستان کہ ان میں سے اکثر جو تعلق ضلع ہیں پورا جنگل و مناطق سرسبز، جنگلوں سے اور ہرے بھرے علاقوں سے بھرپور ہیں. متوجہ شد ہندوستان بہت لمبا درس ہے. ایران شمال، ایران جو ہے وہ شمال کی طرف سے، نارتھ کی طرف سے با جمہوریہ آذربائیجان و ترکمنستان و ارمنستان، یعنی شمال کی طرف سے آذربائیجان، ترکمنستان اور ارمنستان سے ہم بارڈر ہیں، و شرق اور مشرق کی طرف سے افغانستان اور پاکستان سے ہمسایہ ہے. ادھر مشرق میں افغانستان اور پاکستان ہے اور ادھر آذربائیجان میں. یاد ہے دریائے خزر، یاد ہے آپ کو یا نہیں؟ کون سی دریا تھی وہ؟ دریاچے مازندران، دریاچے مازندران جس کو میں نے بتایا تھا دریائے خزر کہتے ہیں، اور اس کو آپ اگر سرچ کریں گے تو کاسپین کے نام سے ملے گی آپ کو، جو 5 کنٹریز سے ملتی ہے. کاسپین کا دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، وہ دنیا کی سمندر نہیں ہے لیکن سمندر جیسی ہے، 5 ملکوں تک پہنچتی ہے. 5 جس کو آذربائیجان میں جائیں گے اور جگہ جائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاسپین نام ہے اس کا، لیکن ادھر دریائے خزر نام رکھا ہے انہوں نے. متوجہ سی دوستانی دیکھیے سب یہ 5 کنٹریز. در جنوب شمال میں کون سے ملک ہیں؟ آذربائیجان، ترکمنستان، ارمنستان، اور مشرق میں افغانستان اور پاکستان، اور جنوب میں ساؤتھ میں ایران کے ساؤتھ میں خلیج فارس ہے، دریائے عمان قرار دارد موجود ہے، غرب مغرب کی طرف سے عراق، ترکیے ہم مرز ہے، عراق اور ترکیے سے ہم مرز ہے، مغرب کی طرف نارتھ ویسٹ کی طرف عراق اور ترکی ہیں. 98% مردم میں ایران کے 98% لوگ مسلمان ہیں، وہ گروہ اندکی، اور بہت تھوڑے لوگ ہم مسیحی ہیں، زردشتی ہیں، آتش پرست و یہودیان اور یہودی ہیں. کہ ان اقلیت یہ مینورٹیز در کارنار مسلمانوں کے نزدیک زندگی خوب اور راحتی داران، اچھی اور آرام کی زندگی رکھتے ہیں.
فارسی زبان رسمی ایرانیان است، فارسی ایرانیوں کی رسمی زبان ہے. ولی زبان های دیگر دوسری زبانیں جیسے عربی، ترکی، کردی، بلوچی وغیرہ نیز در برخی از شهرها استفاده می شود. لیکن عربی، ترکی، کردی اور بلوچی زبان بھی بعض شہروں میں بولی جاتی ہے. متوجہ شدید دوستان؟ بلی سخت نہیں ہے، زیادہ ہے نہیں، اس لیے آپ کو سخت لگ رہا ہے، سخت نہیں ہے، زیادہ ہے. بله انشاءاللہ که خوب بخوانید، موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار شما. خدا انشاءاللہ حافظ. دیکھیے پورا نہ پڑھنا آپ، چلیے جو زیادہ ہے تو آپ یہ 2 پیراگراف پڑھ کے آ جائیے گا، مگر تیسرا ہی کتنا سا ہے پورا ہی پڑھیے گا پھر. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید.